अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। ऐवान बाला या हाउस ऑफ फेडरेशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात का अमल मुकम्मल तो हो गया, लेकिन बदकिस्मती से एक मरतबा फिर ऐवान बाला को भी मुतनाज़ा बनाया गया और ये कहा जा सकता है कि मीठा हपप और कड़वा थू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को जल्दी है और बहुत बड़ी जल्दी है, और इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर इदारों के दरमियान, सियासी रहनुमाओं के दरमियान सुलह की बातें हो रही हैं और तजावीज़ ये आ रही हैं कि सुलह के बगैर ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इफ्ताही इजलास से। उसमें जो कुछ हुआ उसका जिक्र करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत इस हवाले से भी की जा सकती है कि ऐवान के इजलास में जो नए अरकान आए उसमें एक शख्स जिसका ताल्लुक सिंध से हो और वो अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला सेनेटर बनकर ऐवान में पहुंचे, लेकिन उसकी इनफरादियत सबको अट्रैक्ट करे और हर किसी की नजर उसकी तरफ चली जाए। तो वो शख्सियत थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर पूंजो मल, जो बोस्की की पगड़ी बांध के आए थे और उसकी पगड़ी सच्ची पूछें तो इंतहाई शानदार तरीके से उन्होंने बांधी थी और वो पूरे ऐवान में मुनफरद लग रहे थे। इस हद तक के इजलास ख़त्म होने के बाद मैं उसके पास चला गया और मैंने कहा कि आपकी पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एक तस्वीर हो जाए। तो उन्होंने वेलकम करते हुए मेरे साथ तस्वीर बनाई और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनके साथ तस्वीरें बनाई और वो कॉरिडोर में एक इनफरादी हैसियत के साथ मौजूद थे। अब बात करेंगे कि सेनेट में जो मुतनाज़ा अमल हुआ वो ये कि जैसे इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स थे वो इमरान खान की तस्वीरें ले आए और उन्होंने नारे लगाए कि ऐवान का जो इजलास हो रहा है ये कार्रवाई गैर आइनी, गैर कानूनी है और इनकम्प्लीट ऐवान है, तो इसलिए बर्दारी की तकरीब भी नहीं हो सकती और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात भी नहीं हो सकते। हल्फ बर्दारी से पहले ही सेनेटर अली जफर ने और मोहसन अजीज ने आईनी और कानूनी नुकात उठाए, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अगर किसी एक सूबे से नुमाइंदगी मौजूद न हो या वहाँ इंतखाबात सेनेट के किसी भी वजह से मुनक़द नहीं हुए तो ये ऐवान मुकम्मल नहीं है। इस सूरत में हल्फ बर्दारी भी नहीं हो सकती और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाबात भी नहीं हो सकता। और उन्होंने ये नुकात बड़े दलील के साथ और मजबूत दलील के साथ पेश किए और दुरुस्त बात तो ये है कि हुकूमती बेंचेस से उनके जवाब में कोई मजबूत दलील या आईनी और कानूनी नुक्ता नहीं था जिसकी बुनियाद पर उनके इन दलाइल को रद्द किया जाए। इनके दलाइल के रद्द अमल में ऐवान की सदारत करने वाले इसहाक डार भी बोले और वजीर कानून आजम तार ने भी दलाइल दिए, लेकिन वो एक रिवायती बातें थी। सच्ची बात यह है कि वो आईनी या कानूनी दलाइल देने में नाकाम रहे कि मौजूद हालात में क्या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात हो सकते हैं। तो इसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि उनके पास इसके बुनियाद पर कोई ठोस दलील मौजूद नहीं था, लेकिन सब कुछ चलता है।
جیسے قومی اسمبلی میں چل گیا اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے چل گیا، تو اس طرح سینٹ آف پاکستان میں بھی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ہو گئے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میٹھا پپا اور کڑوا تھو، تو تحریک انصاف والے رہنما یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سارا جو عمل ہے غیر قانونی، غیر آئینی ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے حلف برداری کی تقریب میں حصہ لیا، اور ان کے جو نئے منتخب سینیٹرز تھے پنجاب سے یا بلوچستان سے، انہوں نے حلف بھی لیا اور ایوان میں موجود بھی رہے سارے سینیٹر۔ لیکن جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ہوئے تو وہ ایوان سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے، اور اس طرح سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور مسلم لیگ نون کے بلوچستان سے سینیٹر سیدال خان ناصر ترتیب وار چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ سینٹ کے نئے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کا ایک سیاسی اور تاریخی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایز اے سینٹ چیئرمین یہ تیسرا بڑا آئینی عہدہ سنبھالا ہے۔ وہ پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر بنے، اس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اور آج وہ متفقہ طور پر نہ صحیح لیکن بلا مقابلہ سینٹ کے چیئرمین بن گئے۔ اور اس کے علاوہ سیدال خان ناصر مسلم لیگ نون کے سینیٹرز ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی کا سیاسی کارکن ہے، اور سیاسی کارکن ہونے کے بنیاد پر اس کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ نامزد کیا گیا، اور وہ بھی بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن تاریخ میں شاید اس کے حوالے سے یہ بات کی جا سکے کہ سیاسی جماعتیں اس ایوان کو بھی غیر متنازع بنانے میں ناکام رہی ہے۔ دوسری ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بہت جلدی میں ہیں۔ انہوں نے انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کی، اور باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ وہ نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ سیاسی جماعت ضرور بنائیں گے لیکن انتخابات کے بعد بنائیں گے۔ جیسے تیسے انتخابات ہو گئے، اس کے حوالے سے بھی ان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات متنازع ہیں، اور موجودہ جو حکمرانی کا ڈھانچہ ہے وہ بھی متنازع ہے، تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ حکومت تو چل سکتی ہے لیکن پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اب انہوں نے یہ تیزی پکڑی ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گئے، اور وہاں سے جب نکلے تو اس کا یہ موقف تھا کہ میں یہ پوچھنے گیا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ اب خدا جانے کہ اتنے سینئر رہنما ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کوئی سیاسی جماعت رجسٹریشن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یا کوئی اور وہ بات کرنے گئے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور لشکری ریسانی اور باقی اس طرح کے بہت سارے سیاسی رہنما جو پچھلے انتخابات میں انتخابات ہار گئے، یا کسی ایسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنے جنہوں نے یہ انتخابات زبردستی جیتے یا عوام کی سپورٹ سے جیتے، لیکن دونوں صورتوں میں اب وہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ نئی سیاسی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی بہت سرگرم ہو گئے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد، جیسے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ افواہوں کا شہر ہے، جوڑ توڑ، سازشیں اور باتیں ہی باتیں، تو اب بھی
یہ باتیں جاری ہیں کہ فلانا سے لڑ رہا ہے، وہ وفاقی کابینہ کا ممبر وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے، اور وزیر اعظم کی اور فلاں ممبر کی آپس میں نہیں بن رہی، اور وہ منظور نظر ہے، وہ منظور نظر نہیں ہے۔ یہ تو افواہیں چل رہی ہیں، لیکن باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے، اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ ریاستی اداروں کے درمیان، سیاسی رہنماؤں کے درمیان، وہ قیدی عمران خان ہو یا پاک فوج ہو یا موجودہ حکمران جماعتیں ہوں، ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ اور یہ جو جھگڑا چل رہا ہے، جو لنگران کر گیا، اور موجودہ حالات میں کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ پاکستان کے کسی بھی صورت میں مفاد میں نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کرے، کتنی بھاگ دوڑ کرے، لیکن جب تک آپ اندرونی سیاسی استحکام پیدا نہیں کرتے، معاشی استحکام پیدا نہیں کرتے، تب تک یہ آپ کے معاشی امان کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی پیش رفت ہوگی۔ تحریک انصاف والے تو اس حد تک دعویدار ہیں کہ عمران خان آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے ایسے کارکن جو گرفتار ہوئے، جن کو سزائیں ہوئیں، وہ آزاد ہو رہے ہیں، اور عمران خان پر ڈائریکٹ 9 مئی کے حوالے سے کوئی کیس نہیں ہے۔ 2 کیسوں میں سزا ہوئی ہے۔ ایک کیس کی جو سزا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی ہے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہ دعوت دے چکے ہیں سیاسی جماعتوں کو، تحریک انصاف کو، کہ آئیں، میثاق معیشت کرتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔